اب ہم سمجھیں گے کہ ہمارے پیغمبر نے ہجرت کے معاملے سے پہلے اپنی اور اپنے ساتھ کے لوگوں کی تیاری کیسے کی تھی۔ پوری دنیا میں بہت سارے اسکالرز، پروفیسرز، ہسٹورینز نے یہ بات واضح طور پہ لکھی ہے کہ نیور بفور اینڈ نیور سنس ہیو مور لیڈرز بین کریٹڈ، یعنی اتنی لیڈرشپ کی کوالٹیز اور ایٹریبیوٹس کبھی بھی نہیں بنی جتنی اس وقت ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس اور کوچنگ سے بنی۔ آپ نے ذکر کیا کہ اب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ مکہ میں رہنا، ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اب آگے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری کیا تھی؟ جی، ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح یہ چیز ہجرت سے 3 سال پہلے سے شروع ہو چکی تھی، بلکہ ایک چھوٹی ہجرت کرنے کے بعد، اس کا ایکسپیرینس لینے کے بعد، اس میں کچھ صحابہ کو تیار کرنے کے بعد اب ایک بڑی ہجرت کے لیے تیاری کی جا رہی تھی، اور اس میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈفرینٹ پلانز تھے۔ یہ نہیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیڈینٹیفائی کر دیا تھا کہ میں نے یثرب ہی جانا ہے، مدینہ ہی جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حج کا موقع ایسا ہوتا تھا جہاں پہ دنیا بھر سے، اس وقت کی جو عرب دنیا تھی وہاں سے اور اس کے بیونڈ سے لوگ مکہ مکرمہ آتے تھے، کچھ عبادت کے لیے آتے تھے، کچھ ٹریڈ کے لیے آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ٹرائبز میں سے، ڈفرینٹ جو ٹرائبز وہاں آتے تھے ان کے لیڈرز سے ملتے تھے اور ان سے ڈسکس کرتے تھے کہ کیا ایسی پاسبلٹی ہے کہ تم ایمان لاؤ اور ہمیں اپنے علاقے میں آنے کی دعوت دو تاکہ ہم وہاں پہ آ کے تمہارے ساتھ رہنا شروع کریں۔ اسی ڈسکشن کے درمیان یثرب سے جو ایک ڈیلیگیشن آئی ہوئی تھی، جو کہ خزرج وہاں کا ایک قبیلہ تھا، اس کے کچھ ریپرزنٹیٹیوز تھے، 6 افراد تھے وہاں پہ۔ ان لوگوں نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہمیں آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے، ہم آپ کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں اور ہم جا کے اس کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے لوگوں میں۔ یہ بات ہم پچھلے ایپیسوڈز میں ڈسکس کر چکے ہیں، سو ویری کوئکلی میں سمرائز کرتا ہوں کہ اگلے سال جو ہے وہ اوس اور خزرج دونوں کے ریپرزنٹیٹیوز آئے، انہوں نے کیا۔ اس دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اپنے ایک صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی ساتھ بھجوا دیا۔ پھر اس کے بعد the next year which is the year جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ہجرت کرنی ہے، which is the 13th year of نبوت، اس میں جو ہے ایک بڑی ڈیلیگیشن آئی around about 80 لوگوں کی، جس میں مرد، عورت، بچے سب شامل تھے، اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ دعوت دی کہ آپ وہاں پہ لے کے جائیں۔ یہ جو ایئرز لیڈنگ اپ ٹو دس پوائنٹ، جہاں پہ 13ویں سال آف نبوت میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اب ہجرت کرنی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ہائی لائٹ کیا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ اب ہم ان کے اوپر ڈیٹیل میں بات کریں گے، اور انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ویژن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کوالٹیز کھل کے سامنے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپٹمزم اینڈ ریزیلینس، یہ لیڈرشپ کوالٹیز واز ایٹ دا فور فرنٹ آف دا پلے۔ ہم نے بات کی تھی کہ 10ویں سال نبوت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت غم کا سال تھا۔ انڈیویجولی، پرسنلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دکھی تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اس دنیا سے رحلت فرما گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں بہت تکلیف پہنچی، لیکن ان سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو ڈس ہارٹن ہوئے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی دکھ کو افیکٹ کرنے دیا اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ۔ ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ دکھی ہو جائے، ڈپریس ہو جائے، ڈاؤن ہو جائے، تو باقی ارد گرد کے تمام لوگ جو ہے وہ بھی دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر جو کچھ ہو رہا تھا اس کو ارد گرد میں کسی میں دل برداشتہ نہیں ہونے دیا، بلکہ جو ان کو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی تلقین کرتے تھے، خود صبر کر کے دکھایا کہ اس طرح اپنی دکھوں کو، تکلیفوں کو برداشت کرنا ہوتا ہے، اور جو اللہ نے کام اسائن کیا ہوا ہے اس پہ ڈٹے رہنا ہوتا ہے۔